हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का मेरा दिन अपने छोटे बेटे के साथ ऐसे खेलते हुए शुरू हुआ। फिर मैंने नीचे जाके अपना ब्रेकफास्ट किया और साथ ही मैं अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स और तैयार कर रही हूँ और साथ ही थोड़ी और भी चीज़ें रख रही हूँ क्योंकि आज का मेरा दिन जो है वो बहुत बिजी होने वाला है। क्योंकि आज मेरे बेटे का स्पोर्ट्स डे है जिसके लिए हमें पार्क जाना पड़ेगा। मैंने लंच बॉक्स में उसके लिए नटेला टोस्ट बनाए और फिर साथ मैंने अपनी वाटर बॉटल और अपने बेटे की वाटर बॉटल रखी और उसकी नैपीज़ कपड़े वगैरह सब कुछ दोनों बच्चों के रखे। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी करो, देर हो रही है। सो मैंने घर लॉक किया अच्छे से। आप भी घर अच्छे से लॉक करके जाया करें क्योंकि कुछ पता नहीं होता। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने थोड़ा हम लोगों को डांटा कि हम लोग काफ़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे। इतना ज़्यादा नहीं इंतज़ार करना पड़ता इसके टीचर्स को। तो रास्ता तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जाते जाते हमें अभी और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम लोग वॉक करके जा रहे थे, जी हाँ, नर्सरी तक तो हम लोग गाड़ी में गए। फिर आगे वहाँ से सारे पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे हम सब लोग वॉक करके गए। काफ़ी लंबा रास्ता था, लेकिन जो बच्चे हैं ये तो फिर वॉक करने में खुश रहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने आज के दिन के लिए पार्टिसिपेट किया हुआ था। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। हालांकि लंदन में ऐसा होता है कि मौसम का पता ही नहीं चलता, कब बारिश होती है, कब धूप निकलती है। और बातें करते करते हम लोग भी पहुंच गए हमारे जो पार्क है। इसका नाम है स्प्रिंगफील्ड पार्क। ये बहुत अच्छा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन सेक्शंस हैं। कहीं पे बैडमिंटन हो रही है, गेम्स हैं बड़ों के लिए, और कहीं पे बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं। कहीं पे फैमिलीज़ के लिए वो लोग जाके पार्टी वगैरह करें, बैठें। और तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चे, दूसरे स्कूल से भी बच्चे आए हुए थे जो लोग वहाँ पर ऐसे ही गेम्स वगैरह कर रहे थे। तो रास्ते में मुझे ये फ़ोन दिखा और मेरे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, मुझे डक देखनी है, मुझे डक देखनी है। मैंने कहा वापसी पे देख लेना। हालांकि हम लोग वापस उस रास्ते से नहीं गए। तो ये सारे हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए बाकी लोग। और फिर इतना बड़ा पार्क, उसमें बंदा गुम ही हो जाता है। आखिर ढूंढते ढूंढते हम लोग फाइनली उन लोगों तक पहुंच ही गए हैं जो कि काफ़ी दूर थे। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा व्यू था और बहुत अच्छी जगह उन लोगों ने सेलेक्ट की हुई थी जहाँ पर हमने हमारे बच्चों के साथ गेम्स की, जिसमें मॉम्स ने भी पार्टिसिपेट करना था, टीचर्स ने भी करना था और बच्चों ने तो करना ही करना था। खैर, हम सब लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पकड़ी हुई थी हाथ में और इतना मुश्किल से हम लोग वॉक कर रहे थे। और मैं कोशिश कर रही थी कि किसी का चेहरा वगैरह ना लेके आऊँ वीडियो में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बच्चों का किसी और का और ना ही मॉम्स का। तो बस हम लोग अभी चलते जा रहे थे और जगह जो थी वो बस यहीं पर थी और हम लोग बीच में गुम भी हो गए थे, क्योंकि अक्सर लोग आगे निकल गए थे और कुछ बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन वो जगह बिल्कुल सामने थी जहाँ पे हम सब लोगों को इकट्ठे होना था। खैर, जब हमें वो जगह मिली तो हम लोग सारे अपनी बगीज़ को लेके ऊपर चलना शुरू हो गए बच्चों को लेके। और फिर हम लोगों ने अपनी बगीज़ जो है वो एक ट्री के नीचे पार्क की। अभी मैं पार्क की ही थी बगी कि मेरे बेटे ने कहा, मम्मी लुक, ट्री की जो आइज़ हैं। मैंने कहा कहाँ पे? तो फिर मैंने जब ज़ूम करके देखा, ओ वाह, ये तो वाकई आइज़ लगती हैं। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी कि बच्चों के जहन में कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। है, यहाँ पर तो तैयारियाँ हो रही थी कि कौन कैसे पार्टिसिपेट करेगा, क्या कर रहे हैं, वो सारी अरेंजमेंट्स कर रहे थे। मेरे बेटे ने भी मेडल जीता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के थोड़ा खाना पीना किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि प्लीज़ आके हम लोगों को वापस ले जाएं। तो वो हमें वापस लेने के लिए आ गए और फिर हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े। और रास्ते में मुझे ये घर बहुत प्यारा लग रहा था, इतने बड़े बड़े घर। हाँ, ये है कि बैक होम में जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में घर बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऐसा बड़ा घर मिल जाए तो आप, वाह क्या बात है। इसका इतना बड़ा गार्डन था और इनका अपना एक गैरेज भी था। मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे ये काफ़ी साल पहले भी बहुत एक्सपेंसिव था और अभी तो खैर इसकी प्राइस जो है वो डबल हो गई होगी। तो फिर हम लोग जो है वहाँ से घर देखते देखते बातें करते करते वापस चल पड़े। और मैं अपने बेटे को यही बता रही थी कि अभी घर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। लेकिन वो रो रहा था कि मुझे नर्सरी जानी है, जानी है बोल रही हूँ। और नर्सरी तो फिर मुश्किल ही था अभी वापसी पे,
کیونکہ میرے میں تو اور ہمت تھی نہیں۔ خیر گھر آ کے میں نے اس کی تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ بنائی، اور ابھی وہ بنا ہی رہا تھا بیچارہ، تو وہاں پہ ایک فلائی آ گیا جس سے وہ ڈر کے مارے چیخے مارے تھا، ممی ممی گھر چلتے ہیں گھر چلتے ہیں۔ ہم تو بھاگ کے آئے۔ پھر اس کو میں نے کہا کہ کھانا، مجھے اس کو کچھ ہیلدی دینا تھا، اور اس کا دل تھا مجھے نوڈلس کھانے ہیں۔ تو میں نے نا ایک دیسی اور بیچ والا ٹوٹکا نکالا، میں نے روٹی کے نوڈلس بنائے، اور پھر میں نے ہلکا سا گارلک لے کے چھوٹا سا ایک، اور ایک ہاف انین لے کے اس کو آئل میں فرائی کیا، اور پھر اس کے اندر کیچپ، ہلکی سی سرخ مرچ، تھوڑا سا بلیک پیپر، تاکہ اتنا کہ بچہ جو ہے وہ برداشت کر سکے، نمک، لیمن جوس، اور یہ سارا کچھ ڈال کے پھر میں نے اس کے جو نوڈلس ہیں وہ بنائے۔ اور آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں، اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا تو آپ کے گھر میں اگر، یا پھر آپ کے پاس روٹی جو ہے وہ زیادہ بچ جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ کیسے یوز کریں، تو آپ اس طرح سے نوڈلس بنا لیں۔ آپ بے شک اس کو ایسے دیسی اسٹائل میں بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ وائٹ ساس بنا کے اور اس طرح سے بھی وہ نوڈلس بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کے اندر کیچپ ڈالا ہے، اور یہ بہت مزے کے تھے، تھوڑا مسالے والے، کھٹے کھٹے، اور بڑے اچھے اس کا ٹیسٹ تھا۔ اور میرا بیٹا جو ہے وہ تو خوش ہو گیا، پہلے تو وہ بولا یہ کیسے نوڈلس ہیں ممی، پھر اس نے بڑے مزے سے کھائے، اینڈ تھینک گاڈ میں بہت خوش تھی کہ چلو اس نے کچھ ہیلدی سے کھایا۔ آئی نو یہ موم ہی سمجھ سکتی ہیں کہ جو ہے وہ ہیلدی کھانا بچے کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہم لوگ ہر وقت ان کو فاسٹ فوڈ اور یہ چیزیں نہیں دے سکتے ہیں۔ تو وہ بڑے مزے سے انجوائے کر کے اس نے نا فوک بھی سائڈ پہ رکھ دی کہ ہاتھوں سے کھانا ہے۔ ویسے اس کو روٹی اچھی لگتی ہے، لیکن پھر وہ تھوڑی ہارڈ تھی، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا پانی میں بول کے تھا۔ پھر میں نے تھوڑا بچے ہوئے نان تھے تو اس کو گرم کیا، اور تھوڑا سا سالن نکالا، اور شاید میرا سر درد ہو رہا تھا تو مجھے چائے کا کپ چاہیے تھا۔ میں نے اپنے لیے ایک عدد چائے کا کپ بنایا، اور میں نے لنچ، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ناشتہ لنچ جو بھی آپ سمجھ لو، وہی یہی کیا میں نے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی جو میری میرا چھوٹا، سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے، اس کے ساتھ میں نے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا، بیکاز اس کو بھی تو ٹائم چاہیے نا، اس کو بھی تو انسان چاہیے جس کے ساتھ یہ کھیل سکے، جس کے ساتھ یہ ٹائم اسپینڈ کر سکے۔ تو میں یہاں پر اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اس کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ سارا دن ہم لوگوں کو ویٹ کرتا ہے کہ کب یہ لوگ گھر آئیں گے، کب میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا۔ تو میرے بیٹے سے تو خیر یہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا رف ہے، حالانکہ میں اس کو بہت سمجھاتی رہتی ہوں کہ کیٹ ہے تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، تھوڑا جینٹل ہو اور پیار کرو، یہ بھی تمہیں بہت پیار کرے گا۔ لیکن جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو چھپ جاتا ہے، لیکن جب یہ میرے پاس آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک ہال ویڈیو بھی بنائی ہے جو میں نے تیمو سے آرڈر کیے ہیں، تیمو ہے یا تیمو ہے، وہاں سے آرڈر کیا ہے کچھ پروڈکٹس، جن کا میں نے ایک الگ سے ولاگ بنایا ہے جس میں نے بتائی ہیں ان پروڈکٹس کے بارے میں۔ تو آپ وہ بھی لازمی دیکھیے گا، وہ بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہے۔ اور مجھے کچھ جو ضرورت کی چیزیں تھیں، اور اس میں میرا بیٹا ہیلپ کر رہا تھا، اور جب میں نیچے آئی ہوں تو اس نے پورے سٹنگ روم میں میس کیا ہوا تھا، گارڈن میں میس کیا ہوا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کیسے کروں گی، اتنے جلدی مجھے ڈنر بھی بنانا ہے۔ لیکن خیر پھر میں نے ساتھ ساتھ پہلے ڈنر بنانا شروع کر دیا، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے آنا تھا، اور یہاں پر تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایک چیز ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈنر ریڈی ہوا، اس کے بعد میں نے جلدی جلدی سے سارا کچھ سمیٹنا شروع کر دیا، کچھ چیز اس نے اٹھا کے رکھی ہوئی تھی صوفے کے اوپر، اور میں بہت زیادہ وہ ہو رہی تھی کہ ہر چیز کھانے کی جو ہے وہ صوفے پہ نہیں لے کے جانا چاہیے، لیکن خیر میرا بیٹا ایسے ہی کرتا ہے۔ پھر میں نے جو جوتے وغیرہ ہیں وہ اٹھائے اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھا، کیونکہ اب جوتے اسی جگہ پہ اچھے لگتے ہیں، ورنہ ہر جگہ ایسے پھیلے ہوئے ہوں تو بہت برا لگتا ہے۔ پھر تھوڑی ڈسٹنگ وسٹنگ کی، جو بھی کچرا وچرا تھا وہ سارا کر کے ہٹا کے صوفے کے اوپر سے، یہ تھوڑے وائٹ اسٹین لگ جاتے ہیں، لیکن یہ جو کور ہے نا یہ بہت اچھا ہے، یہ واٹر پروف ہے، نیچے صوفے تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتا، اور اس کو اوپر ہی سوک کر لیتا ہے۔ پھر میں ان کو اتار کے جو ہے وہ واش کر کے اور وہ کر لیتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے کے جو نوڈلز بچ گئے تھے یہ وہ ہیں، حالانکہ میں نے بہت زیادہ بنائے تھے، اور اس نے ماشاءاللہ سے کافی اچھا کھایا، اور پھر باقی بچ گئے۔ اور یہ سارے اس کے جو ٹوائز ہوتے ہیں وہ مجھ سے تو ایک ایک تو اٹھایا ہی نہیں جاتا، تو اس کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ میں موپ لے کے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتی ہوں، پھر وہ آ کے اس کو میں بول دیتی ہوں کہ جا کے اب اپنے ٹوائز کو نا
اٹھا کے بیگ میں ڈالو، تو اس کے لیے ہمیں بولتے ہیں، ہم جیسے اس کو نرسری میں سکھایا جاتا ہے ٹائڈی اپ، تو ساتھ جب تک وہ نہ گاؤ تو تب تک میرا بیٹا تو کسی چیز کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کے سارے جو ٹوائز ہیں وہ سارے جھاڑو کے ساتھ سمیٹ کے ایک کارنر میں کر دیے، تاکہ وہ جو اس کا ٹوائز جو بھی ہیں وہ آرام سے آ کے اپنے بیگ میں ڈالے۔ جب گھر صاف ہو جاتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کچرا ہوتا ہے تو قسم سے کسی جگہ پہ بھی سکون نہیں آتا۔ لیکن ہم ماؤں کا کیا ہے، صبح اٹھو، کام شروع کرو، اور رات سوتے تک آپ کو ہر ایک چیز یاد آ رہی ہوتی ہے، او یار یہ رہ گیا ہے، وہ رہ گیا ہے، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، کافی کام کرتے کرتے، اور پھر بھی اپنے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں خود کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن کیا کریں یار، ہم لوگوں کا ہمارے اپنے سیلف کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن گھر کے کام، بچوں کے کام، ہسبینڈ کے کام، سسرال کے کام، سب کرتے 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 وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اوکے جی، گڈ نائٹ، پلیز فالو اینڈ